پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے. پاکستان امریکہ کا غیر متوقع مگر اہم اتحادی بن گیا ہے. اسی پر مزید بات کریں گے. دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر مریم فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ مریم فاطمہ. آپ کا پاکستان کا امریکہ کا غیر متوقع اتحادی بننے پر آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ جی دیکھیے، یہ بہت ایک اہم پوائنٹ ہے کہ پاکستان کی جو کرنٹ قیادت ہے عسکری اور سیاسی دونوں، یہ بہت رابسٹ اور ڈائنامک قسم کی انہوں نے فورن پالیسی کو جو ہے وہ یوز کیا ہے اور یوٹیلائز کیا، اور ساتھ ہی ایک انڈیا کے جو ایک ڈیبنک تھا، انہوں نے ایک نیریٹو تھا اس کو ڈیبنک کیا ہے مارکہ حق کے بعد. تو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ بار بار اس لیے ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کریں کیونکہ آپ دیکھیے کہ ود رسپیکٹ ٹو ایران پہلی دفعہ اتنی ہائی لیول کی ڈیلیگیشنز کا ایکسچینج ہوا ہے پاکستان کی فارن پالیسی کی وجہ سے، اور ایک ٹرسٹڈ اور نیوٹرل فیسیلیٹیٹر کے طور پر پاکستان جو ہے وہ موجود رہا ہے. اور اس سے پہلے بھی پچھلے سال بھی جب ایران کے اوپر حملہ ہوا تھا تب بھی ہمارے فیلڈ مارشل صاحب یو ایس گئے تھے اور ان کے یہ الفاظ تھے کہ ہی نوز ایران ویری ویل. تو اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں اور ہماری جو شہباز شریف صاحب ہیں، دے آر ویری ویل پلیسڈ ٹو ڈیل ود ڈفرنٹ کنٹریز کرنٹلی، جس میں سعودی عربیہ بھی ہے اور ایران بھی ہے اور یو ایس بھی ہے، چائنا بھی ہے. سارے بلاکس میں پاکستان جو ہے اس وقت کرنٹلی جو ہے لیوریج کر رہا ہے اپنی ایک ٹرسٹڈ کیپیبلٹی کو اور پارٹنرشپس کو. تو یہ جو ٹرمپ صاحب کا جو بیان ہے، اس سے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو اپنے لیے جو ہے میرا خیال ہے اکنامکلی ہمیں اس کے جو فائدے ہیں وہ لیوریج کرنے کی ضرورت ہے. اور آئی جسٹ ہوپ کہ اس کے لیے جو ریٹر پالیسی جو ہے وہ ڈیوائز کی جائے تو ہم اکنامکلی جو ہے ایک اپنے ڈپلومیٹک جو ہمارا ایک ویٹ ہے اور جو ہمارا ہارڈ پاور میں ایک جیو پولیٹیکل ویٹ ہے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں ان آر فیور کہ ہم اکنامکلی بھی سیلف سفیشینسی کی طرف چلے جائیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل پر امریکی صدر بہت زیادہ اعتماد کرنے لگے ہیں. پاکستان کو اس کا کیا فائدہ دیکھ رہی ہیں آپ؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے چینل میں مدعو کیا. میں اس میں کچھ گزارشات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ساری مینیفیسٹیشن ہے جیو پولیٹیکل ریلیونس پاکستان کی آپ کو نظر آ رہی ہے اور ڈپلومیٹکلی بہت ریلیونٹ ہے پاکستان. تو بیسیکلی پاکستان کی اس کے پیچھے کنسرٹڈ فارن پالیسی ہے، اور جو ہماری ابھی ریسنٹ جو ہماری پولیٹیکل ایلیٹس ہیں اور ہماری عسکری قیادت بھی، انہوں نے اس کو جو ہے کنٹینیوٹی کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اوپر گامزن رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہارڈ پاور کی مینیفیسٹیشن بھی کی ہے مارکہ حق میں. اگر آپ دیکھیے کہ پاکستان جو تھا وہ ہمیشہ سے بہت زیادہ بیلنسڈ انداز میں ریپروچمنٹ کرتا تھا ود یو ایس جو کہ ایک سپر پاور ہے اور چائنا جو کہ ایک رائزنگ پاور ہے، اور اس کو ہم فارن پالیسی کی ٹرمز میں ہیجنگ کہتے ہیں. تو پاکستان ہیز آلویز بین ویری گڈ ایٹ ہیجنگ، بیلنسنگ اٹس ریلیشن شپ ود آل دا پاورز، اور پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ سے نا پرنسپلڈ فارن پالیسی کے اوپر چلتا ہے. تو اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے اس کے ہمیشہ سے اچھے تعلقات رہے ہیں یو ایس کے ساتھ. کبھی کبھی ظاہر نوز ڈائیو بھی ہوا ہے ان تعلقات میں کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر، جو پالیسیز کے اندر کبھی کبھی کچھ تھوڑا سا اختلاف ہوتا تھا، لیکن اس کے علاوہ پاکستان کی بہت کلوز ٹائز ہیں یو ایس کے ساتھ، سیکیورٹی ریلیٹڈ ٹائز ہیں. اور پاکستان وہ ایک واحد کنٹری ہے جس نے ایک کانڈویٹ کے طور پر ایکٹ کیا تھا بائی الاؤنگ کہ وہ جو ایک ریلیشن شپ ہے یو ایس کا چائنا کے ساتھ وہ اسٹیبلش ہو جائے بیک ان دا ڈے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ابھی ریسنٹ مینیفیسٹیشن ہے یہ پاکستان کی طرف سے اس لیے سب کو نئی لگ رہی ہے کیونکہ پاکستان کو انڈیا کی جو ایک مطلب ایک ان کا ایک نیریٹو تھا وہ اس میں انہوں نے وکٹمائز کرنے کی اور آئسولیٹ کرنے کی بہت کوشش کی تھی. تو پاکستان جو ہے ہمیشہ سے بہت ریلیونٹ رہا ہے، ہمیشہ سے ایک جیو پولیٹیکلی اہم ملک ہے، لیکن کرنٹ ہماری جو قیادت ہے اس نے دوبارہ سے ریوائیو کیا ہے اس ریلیونسی کو، دنیا کے سامنے اپنی ہارڈ پاور کی مینیفیسٹیشن کی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے آج پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹکلی بہت ریلیونٹ ہے پوری دنیا کے لیے، جیو پولیٹیکلی بھی بہت ریلیونٹ ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، پاکستان کو سفارتی کامیابیوں کو برقرار رکھنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیے سفارتکاری جو ہے وہ ایک کنٹینیویشن والا پروسیس ہے، اٹ نیور کمز ٹو این اینڈ. تو پاکستان کو ہمیشہ سے بلکہ پہلے بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ پرو ایکٹیولی جو ہے پاکستان کو جو ہے اپنی سفارتکاری کو جو ہے آگے بڑھانا چاہیے میڈیا کے لیول کے اوپر، اپنے اکیڈیمکس کو استعمال کرنا چاہیے، ڈپلومیٹس کو استعمال کرنا چاہیے، اور ہر وہ اسفیئر جہاں پر پاکستان کسی بھی قسم کا فائدہ اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے استعمال کر سکتا ہے تو وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ ہم اکثر ری ایکٹیو انداز میں سفارتکاری کو ڈیزائن کرتے ہیں، اور انڈیا جو ہے اس نے کافی ہمیں پھر ڈیمیج کر دیا، انہوں نے اپنے نیریٹو بلڈ کر لیا ہوتا ہے. اور تو انڈیا کے علاوہ بھی کچھ ممالک ہے جو بہت اوورٹلی سب کے خلاف اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. تو پاکستان نیڈس ٹو بی مور پرو ایکٹیو ٹو ڈیل ود نیریٹو کا جو ایک وارفیئر ہے، انفارمیشن کا وارفیئر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان نے جو اکیڈیمیا ہے اس وارفیئر کو بھی ڈیل کرنا ہے.
اور انٹرنلی بھی پاکستان کو جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک اسکولنگ کی ضرورت ہے تمام عوام کو کہ دے آل بیکم ایمبیسڈرز اینڈ ڈپلومیٹس فار دا کنٹری، کہ پاکستان کے انٹرسٹ کو پروموٹ کریں جہاں جہاں جس جس ملک میں وہ موجود ہیں.